ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے درس قرآن و حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس مبارک سلسلے کا آغاز میرے بہت ہی مخلص مہربان اور کرم فرما جناب الحاج ملک محمد امین صاحب قادری اور بزم ذکر حبیب کے پرعزم اور جواں ہمت ساتھیوں نے اس مبارک سلسلے کا آغاز فرمایا، اور میرے انتہائی قریبی مخلص کرم فرما میرے مہربان عاشق رسول جناب الحاج محمد شریف صاحب چشتی زید میدہو نے اس مبارک سلسلے کی سرپرستی قبول فرمائی، اور ان کی سرپرستی میں ہر مہینے درس قرآن و حدیث کا یہ مبارک سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اور میرے وہ مخلص نوجوان ساتھی جنہوں نے اس درس کی ابتدا میں خاصی محنت اور کاوش کی، ان میں میرے مخلص احباب جناب عبد المنان صاحب قادری، جناب بابر اقبال صاحب نوری، حافظ محمد ناظم صاحب، اور میرے عزیز قدیر احمد، ان نوجوانوں نے بڑی ہمت اور بڑی کوشش اور بڑی محنت سے اس سلسلے کے آغاز میں تعاون کیا اور اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھے۔ میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جامع مسجد غوثیہ جہاں یہ درس قرآن آج منعقد ہو رہا ہے، اور اس مدرسے کی انتظامیہ، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ جناب شیخ محمد شفقت صاحب اور مسجد کی تمام انتظامیہ کا، جناب اصغر علی صاحب اور ان کے ساتھی احباب و رفقا، جنہوں نے ہر درس میں اپنی محبتیں اور اپنا پیار جو ہے اس کا مظاہرہ کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان سب حضرات کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ اور نور قرآن کے فروغ کے لیے اس مبارک سلسلے میں تعاون فرمایا اور اس کی سرپرستی فرمائی، اور ابتدائی دور سے لے کر آج تک میرے بہت ہی مخلص مہربان کرم فرما جن سے میرا بڑا قلبی لگاؤ اور تعلق ہے، جناب محترم الحاج ڈاکٹر محمد اسلم شاہین صاحب، اور ابھی وہ حال ہی میں مدینہ شریف حاضری دے کر اور عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر محمد سلطان صاحب، جناب چودھری محمد امین گجر صاحب، یہ سارے حضرات بڑے ہی مخلص مہربان اور کرم فرما ہیں۔ ہمیشہ ان کی شفقتیں دین کی دعوت و تبلیغ کے پروگراموں میں ہمیں شامل رہی ہیں، اور اس شہر میں ایک طویل عرصے تک دین و مسلک کی خدمت کرنے والے پیر طریقت خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا پیر سید صاحبزادہ مظہر عباس شاہ صاحب آج کی محفل میں وہ بھی تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے ان حضرات کا شکر گزار ہوں، اور ان سب کے لیے قلبی طور پر دعا گو۔ بہت سے قافلے آج کے درس میں نہیں پہنچ سکے،
ابھی محفل کے آغاز میں رابطہ ہوا کہ مختلف ملک کے حصوں میں، شہروں میں کوئی احتجاج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے راستے بند ہیں۔ تو ہمارے قافلے بہت سے علاقوں سے جو آ رہے تھے وہ اس وجہ سے یہاں پہنچ نہیں سکے اور کچھ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جتنے بھی عالمی ادارہ نور الاسلام کے حلقہ جات سے، مختلف مقامات سے، درگاہ مقدسہ سے وابستہ یاران طریقت، ارباب محبت سفر کر کے تشریف لائے، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ حالات ایسے بھی پیش آتے رہے کہ میں ہمت ہار جاتا تھا، لیکن جناب الحاج ملک محمد امین صاحب قادری اور الحاج محمد شریف صاحب چشتی، ان کا جو پہم سرار ہے اور ان کی محبت اور دین سے وابستگی ہے، اسے دیکھ کر مجھے بڑی ہمت ہوتی تھی، بڑا حوصلہ ہوتا تھا۔ میں ان دونوں اپنے مخلص مہربان اور کرم فرما حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کی کاوشوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تا دیر اسی طرح دین و مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہر مہینے میں درس کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو میں نے مناسب خیال کیا کہ آج 100واں درس قرآن ہے، تو اس میں بڑے اختصار کے ساتھ میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پر اور ایک حدیث شریف پر کچھ گفتگو کروں۔ اس آیت کریمہ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا اور اس موضوع پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا، اور اس چاند مہینے کو ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، ربیع الثانی بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو غوث الثقلین سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ آپ کے عرس کی تقریبات قریہ قریہ، نگر نگر، شہر شہر منعقد ہو رہی ہیں۔ کسی جگہ عرس غوثیہ کا عنوان ہے، کسی جگہ عرس غوث العظم کا عنوان ہے، کسی جگہ عرس غوث الثقلین کا عنوان ہے، اور کسی مقام پر ختم قادریہ، ختم غوثیہ اور 11ویں شریف کے مبارک عنوان کے تحت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے محافل سجائی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں۔ یہ اللہ سے جو ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، ان سے ہماری نسبت ہے، اس کی اہمیت کے